السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی انشأ جنات معروشات وغیر معروشات، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 586 ہے، 586 سورہ انعام کی آیت نمبر 141 کی تشریح کی جائے گی، 141۔ سب سے پہلے ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين صدق الله العظيم۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے وہ اللہ جس نے انشا پیدا فرمائے، جنات باغات، معروشات چھپروں پر چڑھائے ہوئے، وغیر معروشات اور بغیر چڑھائے ہوئے، والنخل اور پیدا فرمایا کھجور، والزرع اور کھیتی، مختلفاً مختلف ہیں مزے میں، اکولہ ان کے پھل، والزیتون اور زیتون، والرومان اور انار، متشابہن ملتے جلتے بھی، وغیر متشابہ اور نہ ملتے جلتے بھی۔ کلو تم کھاؤ، من ثمرہ اس کا پھل، اذا جب اثمرا وہ پھل لائے، وآتو اور تم دو حقہ اس کا حق، یوم حصادہ اس کی کٹائی کے دن، ولا تسرفوا اور تم اسراف نہ کرو، انہو بلا شبہ وہ، لا یحب پسند نہیں کرتا، المسرفین فضول خرچ کرنے والوں۔ ترجمہ یوں ہے، اور اللہ ہی تو ہے جس نے باغ پیدا کیے، چھپروں پر چڑھائے ہوئے بھی اور چھپروں پر نہیں چڑھائے ہوئے بھی، اور کھجور اور کھیتی جن کی طرح طرح کے پھل ہوتے ہیں، اور زیتون اور انار جو بعض باتوں میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور بعض باتوں میں نہیں ملتے جلتے۔ جب یہ چیزیں پھلیں آئیں، پھل پیدا کریں، یعنی فصل آ جائے تو ان کے پھل کھاؤ، اور جس دن پھل توڑو اور کھیتی کاٹو تو اللہ کا حق بھی اس میں سے ادا کرو، اور بیجا نہ اڑانا کہ اللہ بیجا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اس آیت میں 7 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، وہی اللہ ہے جس نے باغات پیدا کیے جن میں سے کچھ بیلدار ہیں جو سہاروں سے اوپر چڑھائی جاتی ہیں اور کچھ سہاروں کے بغیر، اور کھجور کے باغات، دوسری بات، اور کھجور کے باغات اور کھیتیاں جن کے ذائقے الگ الگ ہیں، تیسری بات، اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف بھی۔ چوتھی بات، جب یہ درخت پھل دیں تو ان کے پھلوں کو کھانے میں استعمال کرو۔ پانچویں بات، اور جب ان کی کٹائی کے دن آئے تو اللہ کا حق ادا کرو۔ اور چھٹویں بات، اور فضول خرچی نہ کرو۔ اور ساتویں بات، یاد رکھو کہ وہ فضول خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں باغات کا بھی تذکرہ کیا ہے، مختلف قسم کے باغات کا، کھجور کے باغ، انگور کے باغ، اسی طریقے سے انار، زیتون، مختلف نباتات کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تذکرہ کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 266 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اَیَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے ہو باغ کھجور کا اور انگور کا؟ سورہ انعام کی آیت نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کھجور کے گچھوں میں سے نکلتے ہیں لٹکے ہوئے کھجور، اور انگور کے باغات، زیتون کے باغات اور انار کے باغات،
ان کا تذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف آیتوں میں. سورہ نحل کی آیت نمبر 11 میں اللہ نے فرمایا ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخل والأعناب من كل الثمرات، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس سے پیدا کرتا ہے کھیتیاں اور زیتون اور کھجور اور انگور، ہر قسم کے پھل. یہ قرآن مجید میں اس کے تذکرے موجود ہیں. اب رہی بات یہ کہ دو طرح کے باغ اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیا ہے. دیکھیے آپ غور کرتے ہیں، آپ کے جو پیداوار ہوتی ہے زمین سے، اس میں کچھ ایسے درخت ہوتے ہیں، بیلیں باغ جو ہوتے ہیں، ایسے باغ ہوتے ہیں جو معروشات، جن کی بیلیں جو ہے چھپروں پر چڑھائی جاتی ہیں، منڈیروں پر چڑھائی جاتی ہیں. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے بیل نہیں ہوتی بلکہ وہ تنے ہوتے ہیں، درخت بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں، کٹہل کا درخت ہے، آم کا درخت ہے، جام کا درخت ہے، وغیرہ وغیرہ. اور جو بیلیں ہوتی ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ کدو کی بیل ہے، اس سے بیلیں ہوتی ہیں، کدو کی بیل ہوتی ہے، کریلے کی بیل ہوتی ہے، کھیرے کی بیل ہوتی ہے، ترئی کی بیل ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو کچھ ایسے باغات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ. اللہ تعالیٰ وہی ہے، وہ اللہ جس نے پیدا کیے باغات، ایک قسم کے باغ وہ جو بیلدار ہوتے ہیں، ایک قسم کے باغ وہ جو بیلدار نہیں ہوتے یعنی تنے والے ہوتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وَالنَّخْلَ کھجور، وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ، اور کھیتیاں جس کے مزے الگ الگ ہیں. ایک ہی زمین ہے، وہی زمین، کوئی رنگ الگ نہیں، کچھ نہیں، اسی زمین میں ایک دانہ ڈالا جاتا ہے، ایک چیز اگتی ہے، اس کا مزہ الگ، اس کا رنگ الگ، اس کا مزہ الگ، اس کا عجیب قسم کی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. والزیتون والرمان متشابہ وغیرہ متشابہ، اور زیتون بھی انار بھی جن میں سے بعض ایک سے متشابہ ہوتے ہیں بعض باتوں میں، بعض باتوں میں متشابہ نہیں ہوتے، الگ الگ ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی، پیدا فرمائی. اور پیدا فرمانے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ کلو من ثمری، دیکھو جب بھی پھل پک جائے تمہاری کھیتی کا، کھیتی آ جائے، چاہے وہ گیہوں ہو، چاہے باجرا ہو، چاہے وہ انار ہو، چاہے وہ آم ہو، چاہے وہ جام ہو، چاہے کچھ بھی ہو، ان میں سے دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ اس میں سے پھلوں میں سے کلو، تم کھاؤ، تم کو اجازت ہے کھانے کی. اور پھر یہ کھانا ہی نہیں ہے، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن تمہارے کھیتی میں فصل کاٹی جائے گی اس دن تم اللہ کا بھی حق ادا کرو، مسکینوں کو دو، محتاجوں کو دو، تندرستوں کو دو، اپنے رشتہ داروں میں سے دو. یہ نہیں کہ پورا کا پورا تم ہی کھا جاؤ. اور یہ بات یاد رکھو، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ خود کھانے کے چکر میں آدمی اسراف کر بیٹھتا ہے، سڑا دیتا ہے گھر میں، لیکن بازو والے کو نہیں دیتا، پڑوسی کو نہیں دیتا، رشتہ دار کو نہیں دیتا، یتیموں غریبوں کو نہیں دیتا. اسراف مت کرو، فضول خرچی مت کرو. وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف مت کرو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ.